بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ ایک بار پھر کلاس 9 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 5 جو آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا گیا ہے، اور بک میں یہ والا حدیث ہے آپ کے پیج نمبر 30 پر۔ یہ جو گرین کلر کا بک ہے اس میں پیج نمبر 30 نکالے، اس پر یہ حدیث لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے حدیث کے الفاظ اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر آسان الفاظ میں اس کی تشریح کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اسی تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ مطلب جو تعلیمات جو دین میں لایا ہوں، جب تک تمہاری تمام خواہشات انہی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے، ان کے مطابق نہ ہو جائے، تب تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اچھا، اس حدیث کی آسان تشریح۔ اس حدیث کی تشریح سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا اسلام نماز کا نام ہے؟ کیا اسلام روزے کا نام ہے؟ کیا حج کا نام ہے؟ کیا زکوٰۃ کا نام ہے؟ نہیں۔ آسان الفاظ میں، جامع الفاظ میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر جھکانا اور ان کو ماننا، تمام کے تمام احکامات کو۔ اور ان احکامات کے مقابلے میں اگر ہماری اپنی کوئی خواہش آ جائے، جن کا ٹکراؤ آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ، ہماری خواہش کچھ اور کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کچھ اور کہتی ہے، تو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں ٹکرانا اور اس کو پاؤں کے نیچے رکھنا، یہ ہے اسلام۔ اللہ اور اس کے رسول کی تمام احکامات کے آگے سر جھکانا اور ان کے مقابلے میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنا، یہ اسلام ہے۔ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، یہ جملہ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے، مکمل ضابط حیات، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ۔ یعنی زندگی میں آپ پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی آپ مزدور ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی کے باس ہوتے ہیں، کبھی جاب کرتے ہیں، کبھی کاروبار کرتے ہیں، کبھی آپ پر ایک حالت ہوتی ہے، کبھی دوسری حالت۔ ہر حالت کے لیے اسلام نے تعلیمات دی ہے آپ کے لیے، یعنی زندگی کا ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام نے آپ کو ایسے چھوڑا ہو کہ یہاں اپنی مرضی پر چلو، جو تمہارے جی میں آئے وہی کرو، ہماری طرف سے کوئی اس کے بارے میں ہدایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر فیلڈ کے متعلق، ہر میدان کے متعلق اسلام نے آپ کو تعلیمات دی ہے۔ یہ مطلب ہے اس جملے کا کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ تو جب اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، یعنی زندگی کے ہر میدان کے لیے اسلام نے تعلیمات دی ہے، تو اب جو آدمی اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اسلام نے زندگی کے جس میدان اور جس شعبے میں اس کو جو احکامات دیے ہیں، اس کو اسی میدان میں وہی احکامات فالو کرنے ہوں گے، وہی احکامات ماننے ہوں گے۔ زندگی کے ہر میدان کا جو بھی حکم ہوگا آپ نے وہی حکم ماننا ہوگا، تو یہ بندہ ہوگا سچا اور کامل مسلمان۔ لیکن جو بندہ بعض چیزوں میں تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، اور بعض میدانوں میں اپنی خواہش پر چلتا ہے،
تو یہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بتائی ہے کہ اگر کامل مومن بننا چاہتے ہو تو پھر یہ آدھا تھیتر اور آدھا بٹیر والا کھیل نہیں چلے گا کہ جہاں پر آپ کی کوئی خواہش نہیں ہوئی تو اسلام کو اپنا لیا، اسلام پر چلے، جہاں آپ کی اپنی خواہش ہوئی اور اسلام کی تعلیمات کے منافی، وہاں آپ نے اسلام کو سائڈ پر رکھ دیا، اللہ کے احکامات کو سائڈ پر رکھ دیے، رسول اللہ کی تعلیمات کو سائڈ پر رکھ دیا اور اپنی خواہش پر چلے۔ یہ آدھا تھیتر اور آدھا بٹھیر والا کھیل نہیں چلے گا۔ یہ کام کرنے والا سچا اور کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ سچا اور کامل مومن تب بنے گا کوئی شخص جب اس کی تمام خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ یہی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے اس رسول نے زندگی کے ہر میدان کے متعلق ہمارے لیے ہدایات چھوڑے ہیں، احکامات چھوڑے ہیں۔ تو جو بھی میدان ہوگا اس میدان میں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہوں گے ہمیں وہی اپنانے ہوں گے، ہمیں انہی پر عمل کرنا ہوگا، چاہے ہماری ذاتی خواہش کوئی بھی ہو۔ یہی اسلام ہے اور یہی سچا اسلام ہے اور کامل اسلام ہے۔ اچھا، اب بک والوں نے جو تشریح مختصر سی لکھی ہیں وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ باقی جو آپ نے یاد کرنا ہوگا، جو تشریح آپ نے یاد کرنی ہوگی، وہ میں نے آپ کو سمجھائی۔ آپ کے نوٹس میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ میں نے اس کی تشریح لکھی ہے، آپ وہی یاد کر لیں، آپ کو آسانی ہوگی۔ پیج نمبر 30 میں نے آپ کو بتایا تھا، حدیث نمبر 5، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تشریح، انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی کا شعور بھی ہے انسان کی فطرت میں، بدی کا بھی ہے، وہ نیکی کو بھی جانتا ہے، بدی کو بھی، اور نیکی کی وہ بھی نیکی بھی کر سکتا ہے اور بدی بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو فرشتوں کی نیچر ہے، اس میں صرف نیکی کا شعور ہے، یعنی وہ صرف نیکی کر سکتے ہیں، بدی برائی کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادے اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ تو یہ ہوئی اس حدیث کی مختصر سی تشریح۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہو گیا۔ یہی حدیث، اس حدیث کی جو تشریح آپ کے نوٹس میں لکھی گئی ہے، اسی تشریح کو آپ لوگوں نے کسی رف پیج پر لکھنا ہوگا اور پھر واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔